لبیک یا حسین لبیک یا حسین لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات پڑھے والے مومنین کرام، قبل اس کے سلسلہ کلام کا آغاز کروں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ آپ 5 مرتبہ ان تمام مریضوں کے لیے جو اس وقت بیمار چل رہے ہیں، دنیا میں کہیں پر بھی آپ کے عائد و اقارب، دوست احباب یا جن مومنین کی ہم کو اطلاع ملتی رہتی ہے، ابھی جو فیملی یہاں سے نو ہوئی تو ان کا جوان بچہ جو ہے ہاسپٹل میں ہے، آپ ہمارے تمام بزرگوں کی سلامتی کے لیے، آپ کے بچوں کی سلامتی کے لیے، خاص طور سے پاکستان میں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، ہر طرف جو ہے ان خواتین جو تنہا مجالس کر رہی ہیں، بچوں کے لیے جلوسوں کی حفاظت کے لیے 5 مرتبہ میوں جی کی تلاوت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. صلوات پڑھیں مرتبہ والے مومنین کرام، یہ آیہ مبارکہ جس کی تلاوت کا شرف ہر روز آپ کی خدمت میں حاصل کر رہا ہوں، سورہ جمعہ کی پہلی اور دوسری آیت ہے کہ جو کچھ بھی زمین و آسمان کے درمیان میں ہے، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. اور وہ اللہ قدوس ہے، عزیز ہے، یعنی صاحب تدبیر ہے، صاحب حکمت ہے. اسی اللہ نے انہی عرب والوں میں، انہی مکے کے رہنے والوں میں، انہی امیین کے اندر ایک کو رسول بنایا اور اس کی ڈیوٹی بھی مقرر کر دی. وہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، نفسوں کو پاک کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس نبی کے آنے سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. اچھا، ظاہر ہے کہ جب کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب اس نبی نے آنے کے بعد 23 سال جو کام کیا ہے، 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینے میں، تو ہدایت کے چراغ روشن کر دیے، کفر و نفاق ختم ہو گیا، شرک ختم ہو گیا، اور ایک ایسی اسلامی مملکت کا قیام پڑ گیا کہ جہاں پر ہر انسان، ہر مظلوم، ہر انصاف والا سکھ کا سانس لے سکے. یہی ہے نا. لیکن جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں عجب انداز ملتا ہے. اس میں یہ ایک جو آج کل ہمارے یہاں مسلمانوں میں عام طور کے اوپر اس چیز کو عام کیا جا رہا ہے کہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی اصحاب تھے، اب یہاں پہ اصحاب کی ایک پوری جو طریقہ کار بتایا ہے. ایک تو وہ
صحابی ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، ان کے خطبات کو سنا، ان کی نصیحتوں سے فیض یاب ہوا، اور ایک ان کو بھی اصحاب کہا گیا کہ اسی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو دیکھا نہیں، مگر انہی اصحاب کے ذریعے سے ان تک رسول اللہ کے پیغامات، رسول اللہ کے خطبات پہنچتے رہے۔ اس کے بعد میں پھر تابعین کا ایک دے دیا کہ صاحب تابعین جو ہے وہ بھی اصحاب میں شمار ہوں گے، یعنی جنہوں نے ان اصحاب کی اتباع کی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تھی اور رسول اللہ کے خطبات سنے تھے، آیات قرآنی سنی تھی، رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا تھا، رسول اللہ کی امامت میں نمازیں پڑھی تھی، رسول اللہ کے ساتھ معیت میں ان کی حج کیا تھا، اور ان لوگوں نے اتباع کی۔ مثلا ان کی اولادیں، جیسے آپ اپنے والدین کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کے والدین آگے جا کے اوپر اطاعت کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں تابعین۔ اس کے بعد میں پھر تیسرا ایک لفظ اور آ گیا، تبع تابعین، یعنی اصحاب کے تابعین اور ان کے جو تابعین ہیں ان کو کہتے ہیں تبع تابعین۔ یہ اصحاب کی فہرست ہے جو میں نے آپ کو بتلائی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں گویا یہ جوڑ لیجیے، اب 3 نسلیں، آپ کے بابا اور آپ کا بیٹا، صحابی، تابعین، تبع تابعین، یہ 3 نسلیں ہیں جو صحابیت کے درجے میں آتی ہیں۔ اور پھر اب جو پہلی ہے، جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، زیارت کی ہے، خطبات کو سنا ہے، ان کے لیے ایک عام طور کے اوپر کتابوں میں لکھا گیا، پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر کتابیں بھی پڑھی ہیں اور ان سب کی تقریریں بھی، کہ جو صف اول کے صحابہ ہیں، جنہوں نے پہلی مرتبہ اسلام لائے ہیں، رسول اللہ کی زیارت کی ہے، رسول اللہ کی بد میں رہتے ہیں، یہ سب کے سب آپس میں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب کے سب برابر ہیں، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن یہ ستارے رسول اللہ کے ساتھ میں ہوں گے۔ ٹھیک، ہم نے مان لیا، آپ نے فرما دیا، ہم نے مان لیا، مگر آیا یہ ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کا قول قرآن کے مطابق ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ ہر مسلمان کے لیے حجت 2 ہیں، ایک قرآن اور ایک نبی، تیسری کوئی چیز حجت نہیں ہے۔ اگر حجت ہے ہر مسلمان کے لیے، یا قرآن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہاں پر بھی رسول نے فرما دیا، اگر میرے بعد کوئی میرے کسی قول کو نقل کرے اور وہ مطابق قرآن ہے تو لے لینا، اور اگر مطابق قرآن نہیں ہے تو چھوڑ دینا، دیوار پہ پٹک دینا۔ وہ میرا قول، ظاہر ہے کہ جو رسول اللہ کا قول ہوگا وہ مطابق قرآن، یعنی مثال کے طور پر کسی چیز کا حکم قرآن میں آ گیا، اور اب ایک حدیث ایسی آتی ہے جس میں حکم دیا جاتا ہے کہ یہ رسول نے فرمایا ہے اور وہ قرآن کے خلاف ہے، تو آپ قبول کریں گے؟ بالکل نہیں۔ لیکن جو رسول قرآن لے کے آیا، رسول نے قرآن سنایا، اللہ نے نازل کیا ہے، اس کے مخالفت میں رسول کی کوئی حدیث ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد۔ اچھا، دوسری چیز یہ، قرآن میں کہیں کوئی یہ حکم نہیں ہے۔ قرآن جو پہلا مسلمان ہے اس کے لیے بھی واجب العمل ہے، جو اس کے بعد مسلمان ہے اس کے لیے بھی واجب العمل ہے۔ آج تک جتنے مسلمان دنیا میں پیدا ہوئے ان سب کے لیے یہی قرآن واجب العمل ہے۔ کل صبح قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے یہی قرآن واجب العمل ہے، یہی بات ہے نا۔ تو اگر نماز کا حکم آیا مثال پر، تو صحابی رسول کے لیے بھی ہے، تابع کے لیے بھی ہے، تابع تابعین کے لیے بھی ہے۔ اب ان 3 نسلوں کے بعد جو امتیں آج تک آئی اور صبح قیامت تک آئے گی، سب کے لیے واجب ہے۔ اب ایک صحابی کہتے ہیں میں تو نماز، مثال دے رہا ہوں میں، ایک صحابی کہتے ہیں میں نماز نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ میں تو صحابی ہو سکتا ہے نا ایسا، میں تو صحابی ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، تو کیا اس سے مواخذہ نہیں ہوگا؟ اس سے جواب طلب نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا، ہے یا نہیں ہے؟ کسی بھی حکم قرآن کا اگر کوئی صحابی انکار کرے تو کیا قابل قبول ہے؟ نہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ صاحب ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، ان کا حساب و کتاب نہیں، بھائی کیوں نہیں ہوگا؟ کون دیکھے؟ کہا ان کا وہ شرف ہے، وہی کو اپنے کانوں سے سنا، وہی کو اپنے کانوں سے سنا ہے، رسول اللہ کی زیارت کی ہے،
تو رسول اللہ کی زیارت کرنے سے کیا ڈسکاؤنٹ ملے گا؟ آپ بتائیے. نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ کی زیارت ہو گئی. احکامات الہیہ پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ کی بزم میں بیٹھتے ہیں. یہی ہے نا. کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم تو رسول اللہ کی بزم میں پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کام ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم حاضر رہتے ہیں، لہٰذا ہمیں ضرورت نہیں. یا ایک اور مسئلہ حل کر دیں جو ہمارے یہاں چل رہا ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے. ہمارے بعد شوہر حضرات اپنی بیویوں کو پٹی پڑھاتے ہیں رمضان میں. آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہماری اطاعت کر رہی ہیں. ہم شوہر نامدار ہیں، ہماری اجازت کے بغیر آپ روزہ نہیں رکھ سکتی. جی بہت سے سوال رمضان میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے شوہر کہتے ہیں ہم تھکے ہوئے آئے ہیں، بس آپ ہماری خدمت کریں، اس لیے کہ روزہ آپ نہیں رکھ سکتی. آپ حکم ہے. جی نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں ہے. جتنا اطاعت قرآن سے شوہر کے لیے ہے اتنی بیوی کے لیے. نہ شوہر بیوی کے اعمال کا ذمہ دار ہوگا اور نہ بیوی شوہر کے اعمال کی ذمہ دار ہوگی. یاد رکھیے گا، یہ بالکل ایک دم ایسا کوئی حکم نہیں ہے. سب کے لیے برابر اطاعت ہے، برابر عبادات ہیں، کسی طرح کا کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا آپ مجھے ایک سوال یہ ہے، چلیے ہم نے مان لیا کہ صاحب کوئی بات ان کے لیے نہ کہی جائے، کوئی بات وہ نہ ہو، سب کے سب ظاہر قابل احترام ہے، ان کا جذبہ ہے کہ سب کچھ گھر بار ہر چیز چھوڑ کر کے انہوں نے کلمہ اسلام پڑھا، رسول اللہ کے ساتھ میں جو ہے وہ ساتھ دیا، نمازیں پڑھی، ہجرت کی. سب سے بڑا شرف تو یہ قرآن میں تعریف ہے. مگر جب آپ سورہ احزاب پڑھیں گے جہاں پر 26 آیت کے بعد آپ پڑھنا شروع کریں، آیت تطہیر اور آیت تطہیر کے بعد بھی آیت تطہیر 33 آیت ہے، اس کی 34ویں آیت بھی پڑھ لیں. ازواج پیغمبر، اس سے بڑا کوئی شرف ہوگا کسی مسلمان کا؟ صحابی ازواج پیغمبر کے برابر نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا. صحابی تو اتنی دیر کا صحابی ہے جتنی دیر مسجد میں آ گیا، یا رسول باہر ہے تو آ گیا. ازواج تو 24 گھنٹے رسول اللہ کے ساتھ ہیں گھر میں، ان کے مقابل آئیں گے. مگر جب آپ پڑھیں گے تو پروردگار عالم ڈائریکٹ ازواج پیغمبر کو خطاب کر رہا ہے. اگر تم نے کوئی گناہ یا غلطی کی جی تو تمہارا عذاب ڈبل ہوگا. اگر ایک عام آدمی کوئی غلطی کرتا ہے وہ ایک گناہ کی سزا ایک ہوگی، ازواج پیغمبر کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ڈبل، یا بجائے ڈسکاؤنٹ ہونے کے. اور اگر تم نیکیے کرو گی تو مسلمان ایک نیکی کرتا ہے تو ایک ہی ثواب ملے گا، مگر اگر تم نیکیے کرو گی، اچھے اعمال انجام دو گی تو جزا بھی ڈبل ملے گی. کیوں؟ اب یہاں ڈسکاؤنٹ ہو گیا اس لیے کہ تم ازواج پیغمبر ہو، تمہارا یہ شرف ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے. اب میرا ایک سوال ہے آپ سے، قرآن جب نازل ہوا اسی وقت ساتھ تھے تو سورہ منافقون کس کے لیے آیا؟ سورہ منافقون سورہ جمعہ کے فوری بعد ہے. مستحب ہے جمعے کے دن پڑھا جائے. اکثر و بیشتر ہم لوگ نہیں پڑھتے کیونکہ وقت کم ہوتا ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں. سورہ جمعہ جو ہے اسی پہ اکتفا ہوتی ہے اور باقی آپ لوگ اللہ پڑھ لیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. ورنہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ ہے اور دوسری میں منافقون. اگر منافقون بھی پڑھنے لگیں تو جتنے آ رہے ہیں وہ بھی آدھے ہو جائیں گے. ہاں یہ میں آپ کو حقیقت بتا، اس لیے کہ ویک ڈیز ہے نا، لوگ جاب چھوڑ کے لنچ کا ٹائم ملتا ہے بیچارے ہمت کرتے ہیں اور آتے ہیں. تو یہ سورہ منافقون کس کے لیے؟ یہ بھی تو عذاب ہے نا. پروردگار کہہ رہا ہے یہ جھوٹے ہیں، حالانکہ گواہی سچی ہے، اللہ جانتا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا نشهد ان لا اشهد ان محمد رسول اللہ. بھائی گواہی تو سچی ہے نا، لیکن اللہ کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں. اللہ جانتا ہے کہ آپ رسول ہیں اللہ کے، مگر چونکہ منافق کہہ رہا ہے اس لیے جھوٹے ہیں. یہ منافق ہے اور یہ سب اصحاب تھے. اب آج آپ کو ایک آیت پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے. اور اس سے بہتر بابا سے بلند صلوات پڑھے محمد والے. یہ
سورہ منافقون کی آیت نہیں ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، کافروں کے لیے نہیں، حالانکہ وہ پورا سورہ کافروں کے لیے آیا ہے، یہ مدینے والوں کے لیے ہے، اور مدینے کا ذکر ہے اس میں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ منافقون ومن اہل مدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن اعلم شجرۃ مردہ۔ بڑی سخت آیت ہے۔ کیا یہ جو آپ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں، جو میرے نبی آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں، چپڑی چپڑی باتیں کرتے ہیں اور گھیرے رہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کون رسول کے قریب ہے، یہ سب کے سب منافق ہیں، اکثریت ان میں منافقوں کی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں خدا نخواستہ، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ جو صف اول میں آپ کے پاس گھیرے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب اور اہل مدینہ ہیں، یہ سب مدینے کے رہنے والے ہیں، مدینے میں رہتے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، آپ کے سامنے باتیں کرتے ہیں، آپ سے ملتے ہیں، جلتے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، مگر ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ سب کے سب جو ہیں منافق ہیں، یہ اہل مدینہ ہیں، منافق ہیں۔ مرد علی النفاق، مردہ جو لفظ آیا جب میں نے اس کو دیکھا تو اس میں تاریخ میں ملتا ہے، مردہ کہتے ہیں جس کے داڑھی نہ ہو۔ ایک ایج ہوتی ہے نا بالغ ہونے کی، داڑھی نکلتی ہے، کوئی ایسا آدمی دیکھا جس کے داڑھی نکلی نہیں اصلاً، 50 سال کی عمر ہوگی داڑھی نہیں نکلی، کتنے ملیں گے آپ کو ایسے؟ جی اچھا ایک چیز ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوا بچہ خوبصورت لگے گا، داڑھی نہیں نکلی، داڑھی نکلنے کے بعد اب اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ داڑھی کا نور الگ ہے۔ بات سمجھیں، داڑھی کا نور الگ ہے۔ اب اگر داڑھی نہ نکلے تو وہ نور نہیں آتا، جب جوان ہو جاتا ہے تو وہ داڑھی والا جو نور ہوتا ہے وہ نہیں آتا۔ اب آپ سمجھے، اور وہ شکل بھی عجب سی ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے اب انہوں نے بڑا سخت لفظ لغت والوں نے استعمال کیا، ایسے کو مرد نہیں کہا جاتا۔ کیا ایسے کو مرد نہیں کہا جاتا جس کے داڑھی بالکل نہ نکلے؟ جی اب مرد وہ کہتے ہیں نکل گیا بالکل ایک دم، یعنی رسول اللہ جتنا ان کے اوپر نصیحت کرتے ہیں، آیتیں سناتے ہیں، سب کچھ جیسے چکنا گھڑا ہوتا ہے نا، پانی ڈالتے جائیں ٹھہرے گا نہیں، گزر گیا، ایسے ان کے دل جو ہے نفاق سے بھرے ہوئے ہیں، آپ کی طرف سے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور پھر پروردگار کہتا ہے لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے ان کو، نحن عالم، ہم جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خالق ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم ان کے دلوں کو راز جانتے ہیں۔ بات یعنی جتنا اللہ بتا رہا ہے اتنا ہی قرآن کہہ رہا ہے۔ شجرۃ مردہ، یہ ایسے درخت ہیں جس پہ کبھی پتا اور پھل آتا ہی نہیں ہے، جس درخت کے اوپر پھل اور پتے آتے ہی نہیں ہیں، یہ اس طرح کا درخت ہیں۔ کون؟ منافقین۔ انہوں نے مسجد بھی بنائی تھی باقاعدہ، مسجد اور ایک سے ایک نامور تھا۔ اب یہ سب کون؟ ان کے لیے کیا کہیے گا؟ ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا قیامت کے دن؟ آپ بتلائیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے۔ اب آپ سورہ توبہ کی جو آپ کے مطلب کی آیت ہے 105، وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتَرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اعمال شب جمعہ سنتے ہیں نا علماء سے کہ امام ہمارے جو وقت کے امام کون ہیں؟ امام زمانہ۔ شب جمعہ میں ہمارے سب کے اعمال امام زمانہ کے سامنے، اچھے برے جو بھی ہیں ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ یہ ہے نا روایتیں سنتے ہیں، قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی۔ اب اس میں 3 آدمیوں کے سامنے جو ہے اعمال روزانہ ایوری ڈے بک جو ہے تیار ہوتی ہے، ایوری ڈے ہر مومن کے اعمال کن کو؟ فَسَيَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ، تم سب کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں ایوری ڈے پیش ہوتے ہیں۔ اور دوسرے کس کی بارگاہ میں؟ وَرَسُولُهُ، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایوری ڈے صبح کے وقت جتنے اعمال ہیں روزانہ کے آپ کے 24 آور کے وہ پیش ہوتے ہیں۔ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومن
بھائی اللہ تو سمجھ میں آ گیا، اس لیے خالق مالک جانتا ہے ہم شب و روز کیا کرتے ہیں، کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، کچھ باطن کرتے ہیں، اللہ تو سب پہچانتا ہے، رسول بھی سمجھ گیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے دین دیا ہے، اسلام دیا ہے، سب کچھ ہے، ان تک نہیں خبر جائے گی تو اللہ بھی تو پوچھے گا نا، یہ تمہارا امت ہی ہے، یہ اعمال نامہ ہے، دیکھ لو تم، لہذا اعمال نامہ ان کو بھی، یہ مومنین کہاں سے آ گئے، ہمارا آپ نہیں ہے، سب کا اعمال، اس کے مطلب یہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے اس کے اعمال کا تعلق نہیں ہے، ہم سب کے اعمال اس کے پاس، ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے محمد۔ اب یہاں پر امام علی ابن موسیٰ رضا، کون سا امام ہے آپ کے؟ 8ویں امام، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ ان اعمالکم لتارض علی فی کل یوم و لیلہ، خدا کی قسم تم سب کے اعمال ہمارے پاس روزانہ شب و روز کے جو انجام دیتے ہو ہماری خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، ہر مومن کے جس نے ہماری امامت کا اعلان کیا، ہماری ولایت کا کلمہ پڑھا، ان سب کے اعمال چونکہ ہم اولی الامر ہیں ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ وہاں ایک راوی بیٹھا ہوا تھا جی، اس نے منہ بنایا، امام سمجھ گئے، جب اس نے منہ بنایا، ان کو دیکھیے ہمارے اعمال ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، آپ نے قید لگائی جو جس نے ہماری ولایت کا کلمہ پڑھا، ہماری امامت کا اعلان کیا، ان سب کے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ کیا جواب دیا اس کا، یعنی اس پر یہ جملہ بڑا گرا گزرا، یہ لیجیے ہمارے اعمال ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اب جانتے ہیں امام نے کیا کہا، اس سے فوراً بڑھ گیا تھا، کیونکہ دماغ کو پڑھ لیا، اس کے دماغ میں کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، یہ منہ بنا رہا ہے، اسے یقین نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا ما تقرأ الکتاب، یعنی تو نے قرآن پڑھا ہے، تو نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے پڑھا ہے۔ کتاب اللہ عز و جل، ارے کتاب نہیں، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب سے مراد قرآن۔ اور اب یہ جو آیت میں نے پڑھی وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، یہ آپ نے پورے آیت پڑھی، یہ آیت پڑھی ہے تو نے کہا پڑھی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اس میں اللہ تو سمجھ میں آ گیا تمہاری، آ گیا، اللہ کے سامنے اعمال ہوتے ہیں۔ کہا رسول بھی سمجھ میں آ گیا، کہا رسول نے دین دیا، کتاب دی ہے۔ کہا مومنین کون ہیں؟ اب آپ کہتے ہیں واللہ یہ جو مومنین ہیں یہ میرے جد علی ابن ابی طالب ہیں، یعنی اب اللہ، اس کا رسول اور علی ابن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے 3 اطاعتیں رکھی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت فرض ہے، اس کے رسول کی اطاعت فرض ہے، اور وہ مومنین، یعنی تم مومنین کے اندر جو اولی الامر ہے، میرا جد علی ابن ابی طالب اولی الامر ہے، ان کے بعد حسن مجتبی اولی الامر ہے، ان کے بعد حسین ابن علی اولی الامر ہے، ان کے بعد علی بن الحسین اولی الامر ہے، اس کے بعد محمد باقر اولی الامر ہے، اس کے بعد جعفر صادق اولی الامر ہے، ان کے بعد موسی کاظم اولی الامر ہے، اور اس کے بعد میں اولی الامر ہوں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے اور اس سے بہتر صلوات پڑھے والے۔ اب یہاں کے اوپر حلیت الاولیاء، علماء اہل سنت کی بہت بڑی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 66، ابو جعفر اسقانی، نہج عثمانیہ، ابن اسیر، ان سب نے ایک روایت لکھی ہے، ایک حدیث لکھی ہے امام علی ابن ابی طالب کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا یا علی اولکم وارد علی الحوض اولکم اسلاما علی ابن ابی طالب، کا سب سے پہلے حوض کوثر کے اوپر جو مجھ سے ملاقات کرے گا یا علی وہ تم ہوگے۔ اور اب صاحب سے کہتے ہیں سب سے پہلے دنیا میں جو اسلام لایا ہے، ایمان لایا ہے میرے اوپر، وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ اس کے بعد میں دوسری روایت انا ھذا اول من امن بی وھذا اول من بصافحنی وھذا صدیق اکبر، سب سے پہلے میری رسالت پر ایمان لانے والا علی ابن ابی طالب ہے، سب سے پہلے قیامت کے دن
मुसाफिया करने वाले मुझसे अली इब्न अबी तालिब हैं, वहादा सिद्दीक अकबर, और ये इस उम्मत के अंदर सिद्दीक अकबर है। सलवात पढ़े वाले मोहम्मद वाले। उसके बाद आप फरमाते हैं या अली लका सबआ खिसालिन, अल्लाह ने वो 7 चीजें 7 खसलतें अल्लाह ने आपको अता की है जो दुनिया में पूरी मखलूक में किसी को नहीं दी। ला युहज्जुका फीहिन्ना अहद यौम, जब यौमल क़यामा, जब क़यामत का दिन आएगा तो तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, यानी क़यामत के दिन कोई मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? अंता लिमुमिनिन बिल्लाह ईमानन, सबसे पहले मोमिन तुम हो कि ईमान अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर तुम लेकर के आए हो। क्या हुआ है? सबसे पहले ईमान तुम लेकर के आए हो। वो औफाउम बिअहदिल्लाह, और तुम ही वो जात हो जिसने अल्लाह से किए हुए वादे की वफा की है। ये कौन तस्दीक कर रहा है? रसूलुल्लाह। व अक़वमुहुम बिअम्रिल्लाह, और तुम वो हो कि जो साबित कदम रहे हो हुक्म इलाही के ऊपर। एक मरतबा सलवात पढ़े वाले मोहम्मद वाले। कौन फरमाया? रसूलुल्लाह। सबसे पहले आप ईमान लाए, सबसे पहले आप ही वो हैं जो जिन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे की वफा की, और आप ही वो हैं जो अमर इलाही के ऊपर हमेशा कायम रहे। तो सारे असहाब कहाँ बराबर हुए? आप बताएं, सारे असहाब कहाँ बराबर रहे? बराबर तो नहीं हुए ना। अली तो अलग हो गए, और बाकी सब बराबर होंगे। मैं दूसरों से बहती है, मैं तो अपने मौला से बहते। मौला अली के मुकाबिल तो कोई नहीं हुआ ना। अब चाहे जितनी नज़में पढ़े, जितना चाहे लिखें, 4 यार बना ले, 5 बना ले, 10 बना ले, वो आपको अख्तियार है नहीं वाला। हम ये जानते हैं कि हमारे मौला के मुकाबिल कोई नहीं आया। भाई मैदान में तो अली। अब ये जो 3 चीज़ें हैं, बड़ी खास बात है। ये मैंने कल आपको बताया था ना, दावत जुलशीरा के लिए परसों पढ़ा था पूरा, ये याद है आपको? दावत जुलशीरा में। अच्छा, अब यहाँ के ऊपर जाहिर है कि वो आदमी बेईमानी कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ तो निकालना है ना। जब हुजूर ने फरमाया ना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं शहर इल्म व अली उसके दरवाजा है, भाई लोगों ने छत भी बना ली, दीवारें भी बना ली। तो बनाने में क्या है, और हमें क्या एतराज है? बनाया करें जी। ये 3 वादे कब के हैं? मौलाना शिबली नौमानी उन्हीं के हवाले से अल फारूक में लिखते हैं कि जिस वक्त ईमान लाए हैं, अब उन्होंने मतलब बाकायदा पूरी डिटेल दे दी, बुढ़ों में कौन लाया है, जवानों में कौन लाया है, उन्होंने कमाल दिखा दिया अपना। बहरहाल मुझे उनके कमाल से कुछ नहीं लेना। वो कहते हैं कि अली इब्न अबी तालिब 13 साल के थे। 13 साल के बच्चे की उम्र जो है आप जानते हैं, 13 साल माशाल्लाह आप साहिब औलाद हैं। वो बचपना है, उसने वादा कर लिया है, मगर जब वो जवान हो जाएगा, है कि नहीं? मगर अब रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं यहाँ पर? या अली, तुम सबसे पहले मोमिन हो कि ईमान लाए हो। किस पर? अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, क़यामत के ऊपर। और तुम ही वो जिसने अपने वादे को पूरा किया। अब मौलाना शिबली नौमानी साहब ये बताएं, चलिए साहब आपने कह दिया, आपने मान लिया 13 साल का बच्चा था, और हकीकत ये बच्चे थे, इसमें दो राय नहीं है। मगर अब एक चीज बताएं कि जब आप हजरत अली अलैहिस्सलाम, जब रसूलुल्लाह ने फरमाया क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, एक बात बता दें, इस मजमे के अंदर मैं बोल रहा हूं और मैं आपसे कहता हूं, कौन है जो मेरी मदद करेगा? पूरे मजमे पे सन्नाटा है। ठीक, ये बच्चा उठ के कहता है मौलाना साहब मैं, ठीक, आप सब खामोश बैठे हुए हैं। उस बच्चे ने, ये तो आजमाने वाली, बाद में मदद जब
ہوگا، وقت ہو گئی ہے، اس وقت دیکھا جائے گا، مگر اس وقت اس مجمع میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ جہاں ایک بڈھے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جوان بھی بیٹھے، ہر عمر کے لوگ ہیں نا، ایک نے جواب نہیں دیا. چلیے یہاں تو تبرک بعد میں ملے گا، وہاں تو کھانا کھلا دیا ہے، پیٹ بھرا دیا ہے. جی رسول اللہ نے پیٹ بھرا دیا، وعد و نصیحت کر دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا دیکھو آج اب میں یہ کہتا ہوں کہ صاحب جو میری مدد کا آج وعدہ کرے گا $100,000 میں اس کو گفٹ دوں گا. جی لالچ تو ہوا نا، اس کے باوجود کوئی نہیں اٹھتا. لاٹری کا ٹکٹ خرید لیں گے مگر میری مدد کو تیار نہیں ہوں گے، ہے یا نہیں ہے؟ مگر بچہ ہے، اس نے تو برجستہ، نہ کوئی لالچ ہے نہ کسی چیز کا وہ ہے، اس نے کہا مولانا صاحب میں آپ کی مدد کروں گا. اس بچے کی حیثیت ہے، میری نظر میں کیا ہوگی آپ ہی بتائیں؟ میری نظر میں تو ہوگی کہ جہاں ایسے ایسے جلیل القدر لوگ بیٹھے ہوں اور ان میں میری آواز ہوا بن کر کے گزر جاتی، مگر اس بچے نے میری لاج رکھ لی. کوئی ایک تو ملا نا. اب اس مجمع کے اندر جو ہے علی بچے ہی تھے، آواز تو بلند کی نا، قولوا لا الہ الا اللہ رہے تھا، انہوں نے فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے جی. رسول اللہ نے برجستہ کیا کہا؟ یا علی آج سے تم میرے بھائی، میرے جانشین، میرے خلیفہ. اس کے معنی ہے جس وقت کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھوایا گیا، ولایت کا، خلافت کا، وراثت کا سارا اعلان بھی اسی وقت ہو گیا. ہو گیا یا نہیں؟ تو اب آپ یہ بتائیے علی کے بچپنے کے اوپر رسول اللہ کو اتنا اعتبار و اعتماد ہے کہ خلافت اسی وقت دے دی یا نہیں؟ میرے بھائی ہو، میرے خلیفہ ہو، آج کے بعد سے طے ہو گیا نا. اب آج کیا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تم وہ جو سب سے پہلے ایمان لائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اب اس کے بعد کیا کہا؟ تم وہ ہو جس نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، وعدے کو پورا کیا. یعنی کوئی کسی وقت بھی جب رسول اللہ نے مدد کے لیے پکارا علی گئے، چاہے میدان جنگ ہو، سورہ برات ہو، یا شب ہجرت لیٹنا ہو، جو بھی معاملہ ہو، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں. یہ تو نہیں طے کیا تھا یا رسول اللہ صحت یاب رہوں گا، ضرور حاضر ہوں، بیمار ہو جاؤں گا. اور جنگوں کا تو مجھے نہیں پتا. جنگ خیبر کے لیے تو باقاعدہ پورے واقعات ہیں، تفصیل ہے کہ آنکھوں میں شریر دکھائی نہیں پڑ رہا تھا، اتنی آنکھیں دکھی ہوئی تھی، اسی لیے مدینے میں چھوڑ کر کے گئے. دونوں روایتیں ہیں کہ ساتھ لے گئے، خیمے میں آرام کر رہے تھے، یہ بھی ہے کہ مدینے میں چھوڑ کر کے گئے. 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے خیبر کا مدینے سے. اور جب لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ علی تو بیمار ہے، کہا بلاؤ ان کو، اور آ گئے. جی اس بیماری میں بھی خیال ہے کہ نہیں؟ اور اب تیسری چیز، تم نے پوری زندگی اللہ کے امر کے لیے قیام کیا، اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنے خانوادے کے لیے نہیں، اللہ کے امر کے لیے. یہ 3 خوبیاں کون کہہ؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے تم کو وہ عطا کی ہے جو کسی دوسرے کو عطا نہیں کی. تو سارے صاحب برابر کہاں ہو گئے؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد. ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ صرف 2 مومن تھے، 2، ایک مرد ایک عورت. عورتوں میں جناب خدیجہ کبریٰ، مردوں میں امام علی بن ابی طالب. بس یہی لانا تھا آپ کو. ماشاءاللہ محرم کا زمانہ ہے، سبھی صاحب اولاد ہیں، اور جن کی اولاد نہیں ہے دعا ہے اس منبر سے، اس مجلس کے صدقے میں پروردگار ان کو اولاد دے. ہر شخص نے اپنے گھر میں یا تو امام باڑے آتے ہیں یا گھروں کے اندر رضا خانہ سجا رکھا ہے. جی جو چھوٹے بچے ہیں آپ کے، وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ علم کو بوسہ دیں گے، بچہ بھی بوسہ دے گا، ہے یا نہیں؟ چاہے گھر میں سے جائیں یا رضا خانے میں. آپ بچوں کو کیوں لاتے ہیں؟ تربیت کے لیے. رضا خانے کو دیکھے گا، ہے یا نہیں ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں گھر کے اندر، مصلی بھی چاہتے ہیں، بچہ دوڑتا ہوا آ جائے گا. نماز میں کیا کیا چیزیں؟ قیام، کھڑے ہونا،
ہے قعود بیٹھنا، رکوع اور سجدہ، 4 چیزیں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جو چھوٹا بچہ ہے گھٹنیوں کے بل چلتا ہے، وہ آئے گا نہ قیام کرے گا، نہ قعود کرے گا، نہ رکوع کرے گا. آتے کی سائدی اسی جگہ پہ حملہ کرے گا اور وہیں سر رکھ دے گا. وہیں آپ دیکھیں اپنے بچوں کو، ہم تو روز ہی دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں اپنے بچوں کو، نہ قیام نہ قعود نہ رکوع، مگر سجدہ کرے گا. اللہ نے فطرت میں سجدہ رکھا ہے، فطرت میں سجدہ رکھا ہے. ہم جو عزا خانوں میں لے کے آتے ہیں، ان بچوں کو عزادار بنانے کے لیے لے کے آتے ہیں، پلے گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے نہیں لاتے. تاکہ جب یہ بالغ ہو جائے تو ہمیں نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود ہی نوحہ سنے گا، خود ہی نوحہ پڑھے گا، خود ہی ماتم کرے گا. مائیں لیے میں دودھ پیتا بچہ ہے، وہ ماں کو دیکھتا ہے، ویسے ہی جو ہے وہ کتنا دل خوش ہوتا ہے آپ کا جب وہ یا حسین یا حسین کرتا ہے. وہی چھوٹا بچہ جب نعرہ حیدری لگاتا ہے جوش میں آ کے، بعد وہ کتنی طبیعت آپ کی خوش ہوتی ہے. بتائیں آپ، یہ سب کی سب چیزیں ہوں جو تربیت والی ہے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے آل محمد تو جو کچھ آپ کے گھر میں ہوتا ہے اس کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ بچے کے اوپر. اب اگر معاذ اللہ ابو طالب کافر تھے تو بت تو رہا ہوگا. اب بتائیے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد میں آئے، جناب عباس بھی ہیں اور اسحاق بھی ہیں، اور وہ فخر و مباحثت کر رہے ہیں. میرے پاس خانہ کعبہ کی چابی رہتی ہے، میرا شرف یہ ہے، میرا قبیلہ بہت بڑا ہے، میرا شرف یہ ہے. اب ہر ایک اپنا اپنا. جناب عباس کہتے ہیں میں سقائی کا کام کرتا ہوں، حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں. ہر آدمی اپنا اپنی صفت بیان کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے. امام علی آ گئے، امام علی ابن ابی طالب آ گئے. انہوں نے کہا کہ یا علی تم بھی کچھ بتاؤ. آپ نے کہا میں کیا بتاؤں، میں اتنا جانتا ہوں، میں نے آنکھ کھولی اور سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی. کیا کہا؟ میں نے جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے جو میں نے نماز پڑھی ہے رسول اللہ کے ساتھ. یہ وہی بچپنا بالکل. خیر اب فیصلہ کون کرے؟ رسول اللہ. کیا بات ہے؟ کہتے ہیں اب ہر ایک نے اپنا اپنا بتلایا مقدمہ. حضور حضور تو کچھ بول نہیں سکتے اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. قرآن کی آیت آ گئی. کیا تم نے مسجد خانہ کعبہ کی آج بعد میں جو ترجمہ ہے، کیا تم نے عمارت خانہ کعبہ جو ہے اس کی تولیت، عمارت کہتے ہیں تولیت کو، اس کی تولیت کو اپنے لیے شرف سمجھا ہے؟ کیا پانی پلانا حاجیوں کو شرف سمجھا ہے؟ کیا قبیلے خاندان کو شرف سمجھا ہے؟ اور اس کے مقابل میں جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور نماز قائم کی، انہوں نے صرف ایک صفت بتائی تھی اپنی کہ میں نے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی اور کوئی دوسری صفت نہیں. مگر جب آیت آئی کہا کہ جو اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے رسول پر ایمان لایا، آخرت کے اوپر ایمان لایا، جس نے جہاد کیا اور نمازوں کو قائم کیا. ایک مرتبہ صلوات پڑھے آل محمد. اب وہ جو حدیثیں آپ سنتے ہیں نا، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یہ اس موقع کی ہے. آپ نے برجستہ فرمایا کیونکہ اب پتہ چل گیا نا، ہر ایک اپنی اپنی تعریف کر رہا. جیسے آپ بیٹھے ہوتے ہیں مجلس سے پہلے یا مجلس کے بعد، یہ نماز جمعہ میں آئے آپ کچھ نہ کچھ گفتگو تو کرتے ہوں گے نا. ایسے مسجد النبی میں بتیاتے تھے لوگ بیٹھ کے، قبیلوں کی تعریف، خاندان کی تعریف، ہمارے دادا ایسے تھے، ہمارے نانا ایسے تھے، ہمارے بابا ایسے تھے. اور آج یہ پکڑے گئے، آج پکڑے گئے وہ شرف بیان کرتے ہوئے. تو ایک تو قرآن کی آیت نے آ کر کے حضرت علی کی تائید کر دی، ادھر رسول نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب عبادہ. یہ یہاں کے اوپر یہ مجلس ہے نہیں، مجلس یہ مجلس تو مخصوص ہے اہل بیت کے لیے، جہاں 2-4 لوگ جمع ہو جائیں وہاں کے لیے کہا ہے کہ جب اپنی مجلسوں میں تم دو اگر اپنے خاندان کا ذکر کر رہے ہو، اپنے قبیلے کا ذکر کر رہے ہو، اس کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. اب اگر کوئی اپنے ماں باپ کی تعریف کر رہا ہے کسی بھی میدان میں، سخاوت میں علی سے بڑھ کر کے کوئی سخی نہیں، شکار کرنے میں بہادری میں علی سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب پتہ چل گئے نا ہر ایک کو. اب ہر ایک کے لیے واجب ہے، ضروری ہے اگر کوئی تذکرہ کرو تو پہلے ذکر علی کو سامنے رکھنا. جب ذکر علی کو رکھو گے تو ہر ایک کا ذکر دب جائے گا.
بس میں نے ختم کیا آپ کی زحمتوں کو، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اسی کا حصہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ بات یہ ہے کہ یہ ہے معاملہ آخرت کا۔ اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جس شپ میں یا جس جہاز میں یا جس گاڑی میں سفر کر رہا ہوں یہ پائلٹ یا ڈرائیور جو ہے انڈر ٹریننگ ہے، آپ بیٹھیے گا؟ سیدھی سی بات ہے، آپ بتا دیجئے، کو پائلٹ اگر جہاز چلانے لگے آپ بیٹھیے گا؟ بھائی پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ پرفیکٹ ہے۔ اب ہم نے تو پورا اسلام مان لیا، قبول کر لیا۔ اب یہاں ایک روایت سنا دوں۔ ایک بوڑھی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ آپ نے کلمہ پڑھوایا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھوائی، نماز پڑھ لی، روزہ رکھوایا، روزہ کر لیا، حج کا حکم دیا، حج کر لیا، جہاد ہم پہ واجب نہیں ہے، ساقط ہے، عورت ہیں ہم۔ اچھا کیا چاہتی ہو تم؟ یا رسول اللہ ذرا دل کو اطمینان ہو جائے، لکھ کر کے دے دیے جنت کا سرٹیفکیٹ۔ آپ نے اس کو دیکھا، بوڑھی عورت تھی، آپ نے دیکھا اور کہا خدا کی قسم کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ مجھے کیا پتا تھا، نہ کلمہ پڑھتی، نہ نماز پڑھتی، نہ روزے رکھتی، نہ دنیا میں اچھی اچھی چیزیں چھوڑتی جو اللہ کے رسول نے حرام کر دی ہے، کم سے کم دنیا تو مل جاتی۔ یہ اب کیا کرے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتی ہے، دروازے کے باہر آ کر کے بیٹھ کے رونے لگی۔ ادھر سے چچا آ گئے رسول اللہ کی جناب عباس، یہ بھی بوڑھے ہیں۔ یہ جب آئے ادھر سے تو انہوں نے دیکھا رسول اللہ کے دروازے بیٹھی، ان کا بی بی کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ سے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھے سرٹیفکیٹ دے دے جنت میں جانے کا، اس لیے کہ سارے اعمال تو انجام دے لیے۔ رسول نے فرمایا کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ آپ نے فرمایا یہ تو رحمتوں کا دروازہ ہے، میرا بھتیجا رحمت للعالمین ہے، چلو میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ یہ آئے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ رحمت للعالمین ہیں، اس بی بی کو آپ نے رونے پہ مجبور کیوں کر دیا، مایوس کیوں کر دیا؟ ان کا میں نے کیا کیا؟ کہا کہ یہ آپ سے لکھوانے آئی، یہ لکھ کر کے دے دیجئے اس کو جو ہے جنت میں جانے کے لیے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم جنت کے اندر نہ کوئی بوڑھی عورت جائے گی، نہ کوئی بوڑھا مرد جائے گا۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے، اس لیے کہ یہ بھی بوڑھے ہیں۔ ایک طرف وہ بڑھیا رسول کے دروازے کے پر باہر بیٹھ کر رونے لگی، دوسری طرف وہ بوڑھے رونے لگے۔ اتنی دیر میں جناب بلال آ گئے، بلال مؤذن، رسول اللہ کے محبوب، ہر وقت بدن میں رہنے والے، وہ آئے، ان کا بھئی رونے کے یہاں بیٹھے ہوئے کیوں رو رہے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے ایسے ایسے فرمایا۔ ان کے چلو میں سفارش کرتا ہوں، لکھوائی دیتا ہوں، آؤ چلو میرے ساتھ۔ وہ آئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے اپنے چچا کو، یہ بوڑھے ہو گئے، ان کو بھی نہیں لکھا، اور یہ بیچاری مومنہ ان کو تو ان کی تو گواہی ہم دیتے ہیں، آپ لکھ کے دے دیجئے ان کو۔ ان کا کہ خدا کی قسم جنت کے اندر کوئی جو ہے وہ کالے رنگ کا آدمی بھی نہیں جائے گا۔ یہ بھی آ کے رونے لگے۔ اب جب یہ خوب رو لیے تو باہر نکلے رسول اللہ۔ پہلی چیز تو آپ نے فرمایا تمہیں جنت چاہیے؟ ان کا کہ ہاں، کہ بغیر گریے کے جنت نہیں ملے گی، جو روئے گا وہی جنت میں جائے گا۔ جب وہ رو چکے اور بڑی دیر ہو گئی تب آپ نے فرمایا میری حدیث بھول گئے تم؟ کون سی حدیث؟ الحسن والحسین سید شباب علی جنہ، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کیا میں نے کسی بوڑھے کو سردار بنایا ہے؟ نہیں۔ کسی عورت کو سردار بنایا ہے؟ نہیں۔ تو پھر اس کے بعد میں آپ نے واقعہ بیان کیا جناب زلیخا کا، کہ جب جناب یوسف کے سامنے آخری مرتبہ آئی ہیں تو اس وقت وہ جوان، مکمل جوان تھے، اور عزیز مصر کی حیثیت سے تھے، بادشاہ مصر تھے، اور یہ بڑھیا ہو چکی تھی بالکل۔ اس وقت انہوں نے پوچھا تمہارا حال کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا حال یہ ہے کہ تمہارے عشق میں بوڑھی ہو گئی ہوں، ہر طرف تمہیں یاد کرتی ہوں۔ اس وقت جو ہے میرے نور کا صرف ذکر کیا تھا یوسف نے، تو اس وقت زلیخا کے زبان پر یہ جملے آئے، اے یوسف آج سے تمہاری محبت ختم، جس نور کی تم نے تعریف کی وہ محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی، اب اللہ سے برداشت نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا کہ اے یوسف اس کے بڑھاپے کو ہم بدل رہے ہیں جوانی میں، اور تمہیں حکم دے رہے ہیں شادی کر لو۔ اسی وقت مکمل شباب اور جوان پلٹ کر کے ہو گئی جناب زلیخا، اور اب شادی ہوئی، ان سے اولاد بھی ہوئی۔ بات سمجھ میں؟ کہا ہر آدمی، کالا بھی جنت پہ جائے گا دروازے کے پاس، گورا جو بوڑھا مرد وہ بھی جائے گا، جو عورتیں وہ بھی جائیں گی،
مگر جب دروازہ جنت پر لکھا ہوا پائیں گے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، تو حسنین کی محبت کا نور ان کے دل میں جیسے ہی بلند ہوگا، ویسے ہی بڑھاپا بیماری ہے، جنت میں نہیں جا سکتی۔ کالا پن جو ہے وہ بھی ایک طریقے کا عیب کہلاتا ہے، لوگ پسند نہیں کرتے۔ جنت خوبصورت ہے، خوبصورتوں کو پسند کرتی ہے، لہذا جو کالا ہے اس کا چہرہ نورانی ہو جائے گا، اور جو بوڑھا ہے وہ جوان ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے والے بس عزیزو، آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کے خانوادے کو سلامت رکھے، اور اس ذکر کے صدقے میں آپ سب کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے پروردگار، اور خاص طور سے جو آج کے اسپانسر ہیں پروردگارہ، ان کے مرحومین کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے۔ اس آستانے کے بانیان اور سامعین اور ذاکرین جو ہیں ان سب کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ عزیزانو، جیسا کہ ابھی بھائی شوکت صاحب نے کل بھی اعلان کیا تھا، آج بھی اعلان کیا ہے، آج کی یہ مجلس مخصوص ہے جناب قاسم سے، اور آج مہدی کی زیارت کریں گے۔ دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو یعنی مختلف سوالات کرتے ہیں، یہ شرعی کوئی حیثیت مہندی کی نہیں ہے۔ عرب کے اندر نہ مہندی ہوتی تھی، آج بھی نہیں ہوتی، نہ صحرا ہوتا تھا، شادی کا طریقہ الگ تھا، ہمارا طریقہ الگ ہے، ان کا طریقہ الگ ہے۔ ہم جس ماحول میں پرورش پائی ہے صدیوں سے، وہاں کے اوپر شادی کی جو رسم ہے ان میں ایک مہندی ہے اور صحرا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ ہماری جو ماں بہنیں ہیں جب بچوں کو پروان چڑھاتی ہیں تو ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ اس ماحول میں رہ کے، اس کلچر میں رہ کر کے، ہر ایک جہاں ہر طرف ایک ہی رسم ہو، وہی رسم ہمارے یہاں بھی، وہ ہمارا کلچر ہے جی۔ تو ماں جب بچے کو جوان کرتی ہے تو اس کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے، کل میرا بچہ یہ جوان ہو جائے، خوبصورت سی دلہن لاؤں، صحرا دیکھوں۔ یہ ساری خوشیاں اور جذبات ہیں، یہی بہنوں کے ہوتے ہیں۔ کل میرا بھائی جوان ہوگا تو ہم کس طریقے سے اس کی شادی کریں گے، کس طریقے سے بارات نکالیں گے، کیسے صحرا ہوگا۔ اسی میں ایک رسم جو ہے وہ مہندی کی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ اب وہ اپنا اظہار خوشی ہے، اور یہ جو مہندی ہم نکالتے ہیں یہ ان جذبات کی عکاسی ہے کہ ایک ماں کے جذبات کیا ہوتے ہیں بیٹے کو۔ اگر کسی کا جوان، ظاہر ہے کہ ایک ماں اپنے بچے کو جوان کرتی ہے، اور کسی ایکسیڈنٹ میں خدا نخواستہ یا کسی اور بیماری میں وہ جوان کا انتقال ہو جائے، وہ جذبات جن جذبات کے تحت ہر روز بچے کو پالا ہے اور بارگاہ اہلیت میں دعا کی ہے، اور اب اس کے سامنے جنازہ آ گیا ہو اس کا، تو اس کے جذبات کیا کہیں گے؟ وہ جو اپنے بیان کرے گی اس جنازے کے اوپر، اس میں اس کا تذکرہ ہوگا، ان خوشیوں کا تذکرہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ ہم مہندی نکالتے ہیں تاکہ ان کی جو بیوہ ماں ہے اس کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ کیا ہے۔ ہم نے بہت سے جوانوں کو دیکھا ہے ان کا انتقال ہو گیا، انہی جذبات کا اظہار جب ماں اور بہنیں کرتی ہیں، خاص طور سے جب جنازہ اٹھ کے جاتا ہے تو اچھوں کا دل پھٹ جاتا ہے۔ جن کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا ان بہنوں کے اوپر، اس مصیبت کے اوپر ان کا دل پھٹاتا ہے، اور وہ داڑھے مار مار کے روتے ہیں۔ ایک تو قاسم بہت ہی خوبصورت تھے، بہت خوبصورت، امام حسن کے بیٹے تھے نا۔ یہ واقعہ ہے کہ جس وقت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا وقت آ گیا، زہر کے بعد کئی روز رہے نا، کلیجے کے ٹکڑے نکل آئے ہیں، ہر وقت کربلا سنتے آئے ہیں، بابا سے سنتے آئے ہیں، بچپن سے سنتے آئے ہیں، مادر گرامی سے سنتے آئے ہیں، بابا سے سنا ہے، نانا سے سنا ہے۔ ہر ایک کربلا کی تیاری کر رہا کہ کربلا، چونکہ بتا چکے ہیں نانا میں نہیں رہوں گا کربلا میں، تو اب کوئی ہونا چاہیے حسن کے مثل جو کربلا میں ہو، اور کربلا میں ان کی جگہ پر مثل حسن کے جہاد کرے۔ معلوم ہے میں نہیں رہوں گا، تو آپ نے ایک وصیت لکھ کے تعویذ بنا کر کے بازو میں باندھ دیا یا گلے میں ڈال دیا، اور اپنی بیوی جناب ام فروا کو بتا دیا یہ تعویذ جو میں نے اپنے بیٹے کے گلے میں ڈالا یا بازو میں باندھا ہے، جب اس پہ کربلا میں سخت مصیبت کا وقت ہو اس وقت اس کو کھولنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک روایت ملتی ہے شب عاشور، شب عاشور جب سب کے سب عبادت میں مشغول تھے،
اور اب وہ تمام یعنی چراغ بھی بجھا دیا، کوئی جانے کو تیار نہیں ہوا، اور امام نے ایک ایک کا مقام شہادت بتایا، پھر وہ فہرست بتلائی، ہر ایک کا نام لیا، قاسم کا نام نہیں لیا۔ جب اپنا نام نہیں پایا تو ایک مرتبہ چچا نے پوچھا، امو کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، یا میں اس قابل نہیں ہوں کہ کربلا میں میری بھی قربانی ہو؟ تو امام نے صرف ایک سوال کیا، بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ یہ شہزادہ کہتا ہے، امو موت جو ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، میں موت کو گلے لگانا چاہتا ہوں۔ تب امام نے رو کے فرمایا، بیٹا صرف تم ہی نہیں، تمہارے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ بس علی اصغر کا نام سننا تھا، قاسم تڑپ گئے۔ چچا کیا یہ ملائن ہمارے خیموں میں آ جائیں گے؟ نہیں بیٹا، میں اصغر کو خود لے کر کے میدان میں جاؤں گا پیاس کے لیے۔ اور جب روز عاشورہ آ گیا، ہر وقت کبھی صحابی کا جنازہ، ایک صحابی کا جنازہ، دوسرے صحابی کا جنازہ، ادھر تمام رات ماں بچے کو یہی یاد دلاتی رہی، بیٹا تو یتیم حسن ہے، علی اکبر باپ کا سہارا ہے، بیٹا تو یتیم ہے، یاد رکھنا ماں تیری راضی نہیں ہوگی اگر تو نے قربانی نہ دی، بیٹا کل علی اکبر سے پہلے جا کے قربان ہو جانا، حسن کے سامنے اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرنا، بیٹا کل میدان جہاد میں میرے خون کی لاج رکھ لینا۔ صبح کا وقت آیا، جنازوں پہ جنازے آ رہے ہیں، ماں بچے کو تیار کر رہی، بیٹا کب وقت آئے گا تمہارے جانے کا، بیٹا کب وقت آئے گا تمہارا جانے کا، ابھی تو اماں اصحاب جا رہے ہیں، ابھی تو انصار جا رہے ہیں۔ اب جب بنی ہاشم کی باری آئی اور پھوپھی کے بیٹے جناب اون محمد درجہ شہادت پر فائز ہو گئے اور دونوں کے جنازے آ گئے، ظاہر ہے ہم عمر بھائی ہیں، جذبات ہیں، ایک مرتبہ چچا کے پاس آئے، چچا بس اب تو مجھے اجازت دے دیجئے، یہ کیا سننا تھا؟ امام فرماتے ہیں، بیٹا تمہاری اماں کے لیے تمہارے بابا کا غم کافی ہے، تمہیں اجازت نہیں دوں گا اس لیے کہ تم میرے بھائی کی امانت ہو۔ یہ سن کر کے خیمے میں آئے، مایوس بیٹھے ہیں، ماں دیکھ کے گھبرا گئی، کہیں ایسا تو نہیں اور محمد کے لاشوں کو دیکھ کر کے میرا بیٹا خوف زدہ ہو گیا ہو؟ اے بیٹا کیا اور محمد کے جنازوں کو ڈر کے دیکھ کے ڈر گئے؟ نہیں اماں ہرگز نہیں، بلکہ ایک جوش و ولولہ مجھ میں پیدا ہوا، میں نے امو سے جا کر کے کہا کہ جنہوں نے میرے بھائیوں کو قتل کیا میں ان کے مقابلہ کروں گا، مگر امو نے اجازت نہیں دی۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا بیٹا تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تیری ماں کے لیے تیرے باپ کا غم کافی ہے، یہ سننا تھا۔ جناب ام فروہ کو وصیت یاد آئی، بیٹا میرے قریب آ، جیسے قریب آئے بازو سے اٹھایا اور بازو سے تعویذ کو نکالا، کھول کے پڑھا اور پڑھنے کے بعد میں کہا، لو بیٹا تمہارے بابا کی وصیت ہے، امو کو پڑھوا دو۔ امو کے پاس خط لے کے آئے، ایک عرصے کے بعد بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، اس کے بعد کہتے ہیں کلیجے سے سینے سے لگا کر کے بھتیجے کو، اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، اے بیٹا دل تو نہیں چاہتا تھا مگر کیا کروں، بھائی کی وصیت نے مجبور کر دیا، اچھا جاؤ رخصت ہو کر کے آؤ۔ جب سب جگہ سے رخصت ہو کر کے آ گئے، کہتے ہیں کہ قد اتنا چھوٹا تھا، بچہ تھا نا، کہ رکابوں کو کاٹ کر کے جناب عباس نے چھوٹا کیا، گود میں اٹھا کر کے سوار کیا۔ جب چلنے لگے، اے میرے بیٹے ذرا ٹھہر جا، کیونکہ بہت پیار کرتے تھے، ٹھہر جا۔ جیسے ٹھہرے، قریب آئے، آنے کے بعد میں گریبان کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور پھاڑ دیا۔ سب نے دیکھا، مولا یہ آپ نے قاسم کے گریبان کو کیوں پھاڑا؟ شاید جواب دیں، اے تو نہیں جانتا عرب والوں کا دستور یہ ہے کہ اگر کوئی یتیم میدان میں آتا ہے تو اس کے گھر والے اس کی جان کو بچانے کے لیے گریبان کو چاک کر دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرا بھتیجا بچ جائے، اس لیے گریبان کو چاک کر دیا، شاید کسی کی غیرت جاگ جائے۔ جب قاسم میدان میں پہنچے، دیکھا بہت سے لوگوں کو تعارض ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم ہے، اس کے اوپر حملہ نہ ہو، مگر جناب قاسم نے تلوار لگائی، نکالنے کے بعد جب حملہ کیا، کہتے ہیں پشتوں کے پشتے لگا دیے، حملہ کرتے ہوئے بڑھتے جا رہے ہیں، لشکر پیچھے ہٹتا جا رہا ہے کہ ایک آواز گونجی، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، اس کو دھوکے سے مارنا ہوگا ورنہ سامنے سے مقابلہ نہیں کریں گے، یہ پوری فوج کو کاٹ ڈالے گا۔ بھئی یہ سننا تھا۔ کمی گاہ سے ایک شخص نے پہلو میں نیزہ مارا، جیسے ہی پہلو میں بچے کے نیزہ لگا، گھوڑے کے اوپر تڑپ گیا، اب سنبھلا نہ گیا، زمین کے اوپر آیا۔ بس دو جملے اور ختم جوا۔ آپ نے سنا ہوگا
کہ جس وقت جناب قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے، یہ بچے کی خاصیت ہے، جب کوئی عظیم مصیبت پڑتی ہے تو سب سے پہلے ہر بچہ اپنی ماں کو بلاتا ہے۔ جناب قاسم نے سب سے پہلے ماں کو آواز دی اس مصیبت کے اندر، اور پھر فوراً چچا کو آواز دی، یا اماں ہو ادرکنی۔ جناب امام حسین نے آواز سنی، تیزی کے ساتھ گھر سے نکلے۔ مصیبت یہ ہے کہ جناب قاسم حملہ کرتے کرتے اس طرف چلے گئے، فوج ادھر آ گئی، خیمے اس طرف ہیں، حسین خیمے سے نکلے، قاسم کے درمیان میں اور امام کے درمیان میں فوج ہے۔ اب جو امام حسین علیہ السلام نے دیکھا، اس فوج نے خوف زدہ ہو کے بھاگنا شروع کیا۔ اب جو بھاگنا شروع کیا، قاسم زندہ ہے، قاسم کا زندہ لاشا پامال ہونے لگا، گھوڑوں کی ٹاپیں قاسم کے بدن پہ پڑنے لگی، قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ جب فوج نکل گئی، امام حسین پہنچے، اپنے کو لاشے کے اوپر گرا دیا۔ اب تک جتنے لاشیں حسین لائے، ارے یا کاندھے پہ لاد کر کے لائے، یا سینے سے لگا کر کے لائے، یا ہاتھوں پر اٹھا کر کے لائے، یہ پہلا لاشا ہے۔ ابا کو اتار کے بچھایا، قاسم کے لاشے کے ٹکڑوں کو جمع کیا، گٹھری بنائی اور اس کے اوپر لے کر کے چلے۔ اب جو خیمے میں آئے، سب کے سب حیران ہیں، جنازہ کہاں ہے؟ کہا یہ گٹھری ہے، اے بہن زینب ام فروا کو لاؤ۔ اب جو گٹھری کو کھولا، قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مجھے نہیں معلوم کیا کیفیت جناب زینب کی رہی ہوگی، جناب ام فروا کی رہی ہوگی۔ اے حسن مجتبی، آؤ آج اپنے بیٹے کا پرسہ لے لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔